السلام علیکم. دمان ٹی وی کے پروگرام باز گیس کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ابرار احمد حاضر ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے کچھ اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے. چھوٹے دکانداروں اور چھوٹے کاروبار کا جو ہے وہ کھلنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. اس حوالے سے ہماری معیشت اور سماج پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب اسلم عوان صاحب موجود ہیں. اسلم عوان صاحب، چھوٹے کاروباری طبقے پر لاک ڈاؤن کے کیا اثرات ہوئے؟ شکریہ ابرار. یہ جو لاک ڈاؤن ہے، آج روزنامہ مشرق نے کہ جو وہ کارٹونسٹ ہیں اس نے ایک بہت خوبصورت کارٹون اس پر بنایا ہے جو اس پورے کے پورے منظر کو جو ہے بڑی خوبصورتی سے ڈپکٹ کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. اگر لوگ اس کو دیکھ لیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اس اسکرین پہ بھی دکھا دیا جائے. تو لاک ڈاؤن جو ہے اس نے چھوٹے سے لے کر بڑے کاروبار تک تمام جتنا بھی ہمارا معاشی ڈھانچہ تھا اس کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور اس میں چھوٹے کاروباری لوگ جن کے پاس بڑا تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے، جو 40-50 ہزار بڑے مشکل سے لاکھ 30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار پہ کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ بالکل برباد ہو گئے ہیں. کیونکہ 2-2.5 مہینے میں کاروبار بند تھا تو وہ اپنا سرمایہ بھی اب کھا بیٹھے ہیں. اب ان کے لیے دوبارہ اٹھنا یا کمر سیدھی کرنا جو ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. تو اس لاک ڈاؤن نے سب سے زیادہ نچلے طبقات کو ہرٹ کیا ہے اور غربت کا جو لیول ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے پاکستان میں 2.66 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں اور کم و بیش جو ہے 20-25% لوگ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. تو اس لاک ڈاؤن کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کو ریکور ہوتے ایک وقت لگے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے اپنی معیشت اور ان چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن اب یہ ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے دیر آید درست ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب لاک ڈاؤن کو انہوں نے کل سے شاید کھول دیں. تو اس سے کاروباری سرگرمیاں، اور یہ اچھا موقع ہے کیونکہ رمضان شریف ہے، اس میں چھوٹے کاروباری طبقے جو ہے اس کو مواقع ملتے ہیں اپنے پورے سال کے جو اخراجات ہیں اس کو یا اپنے سال کی ضروریات پوری کرنے کے. تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے کاروباری طبقہ جو ہے نا ان 15-20 دنوں کے اندر سنبھل جائے اور وہ اپنی معیشت کو پھر سے ٹھیک لے اور ان کا جو روزگار زندگی کا معمول کے مطابق پہیہ چلتا رہتا ہے اسی طرح چلتا رہے. اچھا، حکومت کو ان طبقات کو سہولیات دینے کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کے لیے ان طبقات کو سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کی یا ہماری ریاست کی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس اپنی ملک کے شہریوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. ایون ہمارے پاس جو قدرتی ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر فرض کرو کل حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم چھوٹے تاجر جو تھے، چھاپڑی فروش تھے، تھڑے پہ کام کرنے والے، چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ غیر مستحق لوگوں کو ایک ہجوم ہوگا جو اکٹھا ہو جائے گا اور اوریجنل جو مستحق لوگ ہیں وہ بالکل رہ جائیں گے. اور اس میں پھر سیاسی انفلوئنس بھی ہوگا، سرکاری انفلوئنس بھی ہوگا. ہمارے اپنے جو سماجی رویے ہیں جس قسم کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حق سے زیادہ لے لیں، دوسرے کا حق مار لیں، تو ہم اپنے حق پہ یا اپنی حدود پہ قناعت نہیں کرتے. تو یہ پرابلم اس طرح کے ہیں کہ جن کو یہ لاجنحل ہیں. تو گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. فائنینشلی بھی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. اور جو سسٹم ہے ہمارے پاس کہ ایک مستحق کو تلاش کرنا اور اس تک اپنا حق پہنچانا، یہ ہمارے ریاستی ڈھانچے کے اندر ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں. اچھا، چھوٹے کاروباری لوگوں کو کون سی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ یقینی بنانے چاہیے؟ کرونا کے حوالے سے اب بہت سی کنٹروورسی بھی ہے. کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سیریس ایک ایشو ہے. تو بہرحال ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ ایشو ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہمیں ڈاکٹرز نے بتائی ہیں یا جو اس کے SOPs ہیں اس کے مطابق وہ چھوٹے دکاندار جو ہے وہ کوشش کریں، بلکہ بڑے دکاندار اور چھوٹے دکاندار سب لوگ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو مینٹین کریں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا سماج جو ہے وہ ابھی تک اتنا ذہنی طور پر اپ گریڈ نہیں ہوا، یا ہم اس وقت تک ذہنی ترقی کے اس مقام تک نہیں پہنچے کہ ہم آج خود جو ہے بہت سی چیزوں کو اڈاپٹ کریں، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روکا جاتا ہے ان سے رک جائیں اور جن کا ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کریں. تو اس لیے ابھی تک ہماری سوسائٹی کے اندر ذہنی طور پر وہ لیول یا وہ ارتقا موجود نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو از خود مینیج کریں. اور کوئی طاقت جو ہے وہ اتنے بڑے لوگوں کو مینیج نہیں کر سکتی. ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک چوری ہے، بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس قوانین بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں. لیکن اگر 2 کروڑ 2.5 کروڑ آدمی چوری کرنے پہ اتر آئیں تو ریاست کیا کرے گی؟ نہ وہ کسی کو پکڑ سکے گی، نہ وہ کسی کو سزا دے سکے گی. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے
کہ SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ پولیس نے انہی SOPs پر عمل درآمد کے لیے تشدد کا راستہ بھی اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور لوگ اسی طرح پر ہجوم، ہر جگہ پر ہجوم ہے۔ بینکوں کے سامنے آپ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں، بازاروں میں دیکھیں آپ، اس وقت بھی آپ چوری جو کاروبار ہو رہا ہے، شٹر اٹھا رہے ہیں، شٹر ڈال رہے ہیں دکانیں، وہاں پر بھی ایک ہجوم ہے۔ مختلف پروگرامات ہیں، تقریبات ہیں، سرکاری افسر خود یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی افطاریوں میں شریک ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس گھروں میں جا کر کھانے کھا رہے ہیں، 15 20 30 آدمی ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں وہ اہلکار سرکاری بھی ہوتے ہیں جو سارا دن ہمیں درس دیتے ہیں کہ بھئی آپ SOPs پر عمل کریں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ SOPs پر عمل ہو اور احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ اچھا، کیا چھوٹے کاروباری اداروں کے کھلنے سے ہماری معیشت پر اچھے اثرات پڑیں گے؟ جی ہاں، چھوٹے کاروباری ادارے جو ہیں، یا چھوٹے کاروباری جو تھڑے پہ بیٹھتا ہے، جو چھاپڑی فروش ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے آئٹم بیچتا ہے، وہی دراصل ایک بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے جس سے ہمارا سماج جو ہے وہ کشید کرتا ہے اپنا رزق۔ اب جب وہ رکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ تو مڈل کلاس ہے، اور غریب طبقہ جو ہے، نچلے درجے کے جو طبقات ہیں اس میں لوور مڈل کلاس خاص طور پر، اس کا تعلق کسی چھوٹے کاروبار سے ہے، اور یہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا گزر بسر یا جس کی معیشت کا انحصار یا جس کی زندگی کا انحصار جو ہے اسی چھوٹے کاروبار پر ہے۔ تو اس کے چھوٹے کاروبار کے کھلنے سے جب معیشت کا پہیہ چلے گا تو یقیناً ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ اس سے استفادہ کرے گا، اور اس کے اثرات پھر اوورآل اوپر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ہول سیلر سے مال لیتا ہے، ہول سیلر پھر انڈسٹریلسٹ سے مال لیتا ہے، تو اوورآل سارا سلسلہ جو ہماری معیشت کا ہے وہ اسی نیچے سے چلتا ہے، کیونکہ کنزیومر جو ہے، بہت بڑا غریب کنزیومر جو ہے وہ اسی چھوٹے کاروبار کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کی ضروریات بھی اسی کاروبار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کاروبار بھی وہی کرتے ہیں، اور اس کے جو کنزیومر ہیں وہ بھی چھوٹے کاروبار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، سستی چیزیں لیتے ہیں ضروریات زندگی کے لیے۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آج کے پروگرام میں ہم نے چھوٹے کاروباری طبقات پر لاک ڈاؤن کے اثرات پر بات چیت کی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ابرار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔